ان اسباغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسباغ بن نباتہ ایک تابعی ہے حضرت علی کے اصحاب میں، وہ روایت کرتے کہتے ہیں آتینا مع علی معودہ قبر الحسین، کہتے میں حسین پاک کے ساتھ تھا، اور یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے، اس کی روایت پوری طویل ہے، میں بیچ کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں روایت کا۔ حضرت مولا علی صفین سے لوٹ رہے ہیں، جو امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تھی، صفین سے جب واپس آ رہے تھے، صلح ہو گئی امیر معاویہ سے، اور جب واپس آ رہے ہیں تو اس مقام پہ پہنچے حضرت اسباغ بن نباتہ، یہ صحابی تابعی رسول کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ جہاں امام حسین کی قبر بننے والی تھی، اس مقام پہ حضرت علی آتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے بڑی طویل روایت ہے، میں کچھ حصے پڑھوں گا اس کے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو مولا علی اونٹ پر سوار تھے اس وقت، آپ نے فرمایا آج ہم اسی جگہ قیام کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، کسی سے پوچھا تو کسی نے کہا حضور اسے کرب و بلا کہتے ہیں، بس ایسے ہی سنا آپ اونٹ سے زمین پر بالکل کود کے چھلانگ لگا کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ کی جس سے اونٹ ہاکا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس چھڑی سے آپ نے نشان لگانے شروع کیے، اور آپ نے فرمایا ہاؤنا مناخ رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کے ایک اونٹ بیٹھیں گے، علم دیکھو آپ، نشان لگا رہے ہیں یہاں اونٹ بیٹھیں گے میرے اہل بیت کے، وموضع رحالہم، یہاں کجاوے لگائے جائیں گے، یہاں خواتینوں کے خیمے سجائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے، ومحرق دمائہم، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کا خون بہایا جائے گا۔ ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں مولا علی، ایک ایک جگہ معلوم ہے کہ کہاں حسین پاک کے اونٹ بیٹھیں گے، کہاں خواتین کے خیمے اور کجاوے لگائے رکھے جائیں گے، کہاں پہ کس شخص کو گرایا جائے گا، اور آپ چھڑی لیتے تھے، راوی کہتا ہے کہ ان کے بھی بارے میں پیشن گوئی کی جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہاں علی اکبر کا لاشا گرایا جائے گا، یا علی اصغر کو گرایا جائے گا، نہ بھی علی اکبر پیدا ہوئے، نہ علی اصغر پیدا ہوئے، نہ حضرت قاسم پیدا ہوئے، نام بنام لے رہے ہیں، نشان کی نشاندہی کر رہے ہیں، نشان لگا رہے ہیں، یہاں سب میرے اہل بیت کو گرایا جائے گا۔ کتنا علم تھا مولا کائنات کو۔ اور پھر آگے فرمایا فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الاراسۃ تبکی علیہم السماء والارض، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آل محمد کا ایک گروہ اسی میدان میں شہید ہوں گا، یہی میدان ہے جہاں آل محمد کا ایک گروہ شہید ہوں گا، اور جب شہید ہوں گا تو زمین و آسمان ان کی شہادت پر آنسو بہائیں گے، زمین و آسمان روئیں گے اس پر۔ تو مولا علی کو بھی پتا تھا، اتنی وضاحت کے ساتھ پتا تھا، صرف یہی نہیں پتا تھا کہ بھائی حادثہ ہوگا، کہاں ہوگا یہ بھی معلوم تھا، کون کہاں شہید کیا جائے گا یہ تک پتا تھا، جگہوں کی نشاندہی تک معلوم تھی، قاتلوں کے نام تک پتہ تھے، قاتلوں کے چہرے تک پہچانتے تھے، مگر کہیں تاریخ میں نہیں ملا میں کہ کہیں دعا کی گئی ہو کہ اللہ یہ واقعہ نہ ہو۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی لائے ہیں معجم الکبیر، حدیث نمبر 2826۔ امام ابو نعیم نے لکھا اس کو دلائل النبوہ صفحہ نمبر 509، ابن کثیر نے لایا اس کو البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 572، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا جلد 14 صفحہ 190، امام ابن حجر نے السوائی کے مورقہ میں لکھا صفحہ 531، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لایا جلد 2 صفحہ 214، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے سر و شارتین صفحہ 13۔